أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين التراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا تائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، ماہ مبارک ربیع الاول ہے، روز ولادت حضرت ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین برحق جنہوں نے کے دین کو پھیلایا اور دین کو زندگی عطا کی، حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ سلام علیہ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا بند عالم کی ایک عظیم نعمت ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے. خدا نے اپنے خزانے سے سب سے بہتر فرد کو، جس سے بالا تر اور بزرگتر، ہر کمال میں ہر فضائل میں جس سے بہتر کوئی نہیں تھا اور نہ کوئی ہے، اس عظیم ترین شخصیت کو خدا بند عالم نے زمین پر بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، ہماری سعادت کے لیے، اور ایک ایسی کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے کہ جو زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. وہ جو نسخہ لے کر کے آئے، ان کا مقصد یہ تھا کہ انسان دنیا میں بھی ایک کامیاب ترین زندگی گزارے اور آخرت میں بھی ایک کامیاب ترین زندگی گزارے. اس سے بہتر دنیا میں کوئی نسخہ نہیں ہے
جو خدا نے اپنے حبیب کے ذریعے بھیجا ہے، اور حبیب سے بڑھ کر کے امت حق میں کوئی بہت زیادہ مہربان اور دل سوز بھی نہیں ہے۔ امت کی ہدایت کا جو درد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مقدس میں تھا، وہ کسی ایک کے پاس نہیں ہے۔ ماں باپ ضرور محبت اور شفقت کا معیار ہے، لیکن پیغمبر کے مقابلے پر نہیں۔ جو دل، جو درد، جو احساس امت کی رہنمائی کا پیغمبر کے دل میں تھا اور ہے، وہ کسی ایک کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ خدا کا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پیغمبر یہ چاہتے کس طرح سے انسان ہدایت پر آ جائے۔ کبھی کبھی اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، لعلک باخع نفسک، عنقریب ہے کہ آپ اپنے کو خطرے میں ڈالیں، شاید یہ لوگ مومن نہ ہوں۔ یعنی پیغمبر یہ نہیں فرماتے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، تم مانو یا نہ مانو تمہارا کام جانے۔ لیکن جب لوگوں کو ہدایت کے راستے پر آتا ہوا نہیں دیکھتے تھے تو درد محسوس کرتے تھے، تکلیف ہوتی تھی، دعائیں کرتے تھے میں کس طرح سے اس شخص کو ہدایت کے راستے پر لے آؤں۔ یہ ہدایت صرف آخرت کی ہدایت نہیں تھی، یہ ہدایت دنیا کی بھی تھی اور آخرت کی بھی۔ پیغمبر جو نسخہ لے کر کے آئے، اس میں ہماری انفرادی زندگی، انڈیویجول لائف، ہماری اجتماعی زندگی، سوشل لائف، ہماری سیاسی زندگی، ہماری اقتصادی زندگی، ہماری معاشی زندگی، ہماری زندگی کا ہر پہلو جو سوچ سکتے ہیں آپ، ان تمام پہلوؤں میں پیغمبر یہ چاہتے تھے انسان کمال کی منزلوں تک پہنچے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پیغمبر کی تاریخ طبیب دوار بطبہ، وہ ایک ایسا طبیب ہے، حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، طب کو، اپنی ڈاکٹری کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ یہ آج کی دنیا نے ایمبولنس بنائی ہے، پیغمبر کہتے ہیں پیغمبر سے اپنی طب لے کے چلتے تھے، جہاں کوئی مل گیا وہ اس کی ہدایت کی باتیں پہنچا دی۔ دل میں درد تھا، جب کسی کو گمراہ ہوتے دیکھتے تھے تو درد محسوس کرتے تھے، اگر کوئی ہدایت یافتہ ہو جاتا تھا تو خوش ہوتے تھے۔ اور اس میں جو بات پیغمبر نظر میں رکھتے تھے، کسی نے پیغمبر کو کتنا ہی ستایا ہو، کتنا ہی اذیت دی ہو، لیکن اگر اس کی ہدایت کی بات آتی تھی تو پیغمبر اکرم اپنا سارا درد و غم بھول جاتے تھے، اور جب وہ ہدایت کے راستے پا جاتا تو خوش ہو جاتے تھے۔ یعنی پرسنل دشمنیاں، ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں نکالتے تھے۔ ایسا حکیم، ایسا طبیب، ایسا مہربان رسول اس پوری کائنات میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جو نسخہ لے کے آئے وہ بہترین نسخہ لے کے آئے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب لوگوں نے پیغمبر کے نسخے پر عمل کیا تو وہ قوم، وہ مکہ، وہ عرب جو بدو کہلاتے تھے، جاہل کہلاتے تھے، جن کی اچھائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کو پیغمبر نے اپنی تعلیمات سے ایسا بدلا، ایسا بدلا، ایسا بدلا کہ ساری دنیا میں ان جیسے افراد ملنے والے نہیں تھے۔ یعنی دوائیں بھی دیں اور دواؤں کا اثر بھی دیکھا۔
لوگوں کا اندر سے بدلا، اور ایسا بدلا کہ پھر وہ تب واپس نہیں آئے۔ اسی سلسلے میں خدمت میں جناب ابو ذر آئے۔ جناب ابو ذر کا درجہ بہت بلند ہے، پیغمبر کے باوفا صاحب ہیں۔ اگر ہم سے کوئی کہتا ہے با صاحب پیغمبر کو نہیں مانتے، تو ہم کہتے کیوں نہیں مانتے؟ ابو ذر کو مانتے ہیں۔ جن لوگوں نے پیغمبر سے وفا کی، ہم ان تمام اصحاب کو مانتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے وفات پیغمبر کے بعد پیغمبر کی تعلیمات سے انحراف کیا، تو جب تک جو پیغمبر کے راستے پر تھا ہم اس کو مانتے تھے، مانتے ہیں، مانتے رہیں گے۔ اور جس نے پیغمبر کا راستہ چھوڑ دیا، تو جس دن سے اس نے راستہ چھوڑا ہے اس دن سب نے ماننا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور جب تک وہ غلط راستے پر رہے گا، لیکن ہم نے اس کو کیسے مانا تھا؟ شخصیت کی بنا پر نہیں مانا تھا، پیغمبر کی بنا پر مانا تھا۔ اصحاب کیوں مانے جاتے ہیں؟ پیغمبر کے ساتھی اس بنا پر نا، ان کے خاندان بنا پر تو ہم نہیں مانتے ان کو، چونکہ پیغمبر کے ساتھی ہیں لہذا مانتے۔ جب تک پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہیں گے ہم مانتے رہیں گے، چاہے وہ ہمارا دشمن ہو چاہے ہمارا دوست ہو۔ اور جو پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دے گا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، چاہے ہمارا سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو، کیونکہ ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے۔ جناب ابو ذر بڑے صحابی ہیں، جن کے بارے میں پیغمبر کی روایت ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں ڈالا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی ایسے سچے کا جو ابو ذر سے زیادہ سچا۔ اور ان کی ساری زندگی اہل بیت کے ساتھ گزری، اور اہل بیت کی خاطر انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی۔ حکومت وقت کے خلاف اس زمانے میں آواز بلند کی، جب آواز بلند کرنا گویا اپنے کو قتل کے لیے پیش کر دینا تھا۔ اکیلے تھے، کمزور تھے، لیکن حق کی بات بیان کرنے میں ڈرتے نہیں تھے، پیغمبر کے ساتھ رہے تھے۔ جب مدینے میں پیغمبر امت کا مال لوگ کھا پی رہے تھے تو جناب ابو ذر مدینے کے گلیوں میں جاتے تو قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے۔ الذین یکنزون الذهب والفضہ، وہ لوگ جو گھروں میں سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، ایک دن یہی سونے چاندی کے سکے میدان قیامت میں گرم کر کے ان کو داغا جائے گا، ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ آج سکے نہیں ہیں، لیکن آج وہ لوگ جو اس طرح کے مال کو فکس ڈپازٹ میں رکھ کے جن میں خدا کا حق ہے اس کو خرچ نہیں کر ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کل میدان قیامت میں گرم گرم کر کے ہماری پیشانی پر لگائی جائیں گی اور ہماری پیٹھ پر لگائی جائے، فتخبا بہا جباہہم، پیشانی پر اور ان کی پشت پر لگایا جائے گا۔ جناب ابو ذر پڑھتے تھے کہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، لیکن جو سرمایہ دار تھے ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ کیا کیا جائے؟ کہ ابو ذر کو مدینے سے باہر نکال دیا جائے، یہاں رہیں گے تو ہمارے خلاف آواز پڑھیں گے قرآن، لیکن اعتراض کس پر ہوگا؟ ہم پر ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر خلافت قرآن کے مطابق تھی تو قرآن کی اطاعت پڑھنے والے کی مخالفت کیوں؟ اگر ہمارا سارا کام قرآن کے مطابق تھا تو قرآن کی تلاوت کرنے والے پر اعتراض کیوں؟ اگر ہم قرآن کی تلاوت سے روک رہے ہیں
تو اس کا مطلب ہے اندر سے سمجھتے ہمارا کام قرآن کے مطابق نہیں ہے، جبکہ حکومت قائم ہوئی تھی شرط پر کہ یہ لوگ قرآن کے مطابق عمل کریں گے۔ جناب ابوذر کو شام بھیج دیا گیا، وہاں جناب ابوذر نے اہل بیت کے فضائل شروع کر دیے بیان کرنا۔ صحابی پیغمبر سے لوگ آتے تھے، حدیث پوچھتے تھے، حدیثیں یہ آتی تھی، بیان کرتے تھے۔ تو شام والوں نے کہا کہ اگر تمہیں حکومت شام چاہیے تو ابوذر کو بلا لو یہاں سے۔ اس کا مطلب ہے اہل بیت کے فضائل جہاں بیان ہوتے ہیں وہاں ظالم حکومتوں کا تختہ خود بخود پلٹنے لگتا ہے۔ فضائل اہل بیت تاثیر یہ ہے کہ اچھے کو کھینچنے لگتی ہے، برائیوں کو دور کرنے لگتی ہے۔ تو لوگوں نے حکومت نے کہا ان کو مدینے بھیج دو۔ جناب ابوذر کو ننگے اونٹ پر بٹھا کر کے بھیجا گیا اور ان کے پیر نیچے باندھ دیے گئے اور اونٹ والے سے کہا جتنا تیز چلا سکتے ہو چلا کے لے کے جاؤ۔ جب جناب ابوذر مدینے پہنچے ہیں اور سفر تمام ہوا ہے اور اونٹ سے اترنے کی نوبت آئی ہے تو تاریخیں بتاتی ہے جناب ابوذر کی ران کا گوشت کٹ گیا تھا اور اونٹ کی پیٹ سے یہ ران چپک گئی تھی۔ اتنا تیزی سے چلایا گیا تھا، رگڑا گیا تھا کہ جناب ابوذر کی ران کا گوشت کٹ گیا تھا۔ آپ کہیں زخم ہو اس کو کھوئی پر رحم لگائے تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن مسلسل رحم کرتا تو سوکھ گیا تھا خون اور اونٹ کے پیٹ سے چپک گیا تھا۔ جناب ابوذر چلے نہیں آتے، عصا لے کے چلتے تھے، لیکن پھر بھی کہتے تھے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں نے بھی ابوذر کی جرأتوں کو کم نہیں کیا۔ یہ ابوذر وہ ہیں جنہوں نے جرأتیں دکھائی ہیں وہ اکیلے نے۔ یہ ایک دن پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا پیغمبر اکرم مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کے ہاتھ ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کچھ ایسی نصیحتیں فرما دیں میرے لیے جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ جناب ابوذر نے پیغمبر سے نہیں، میرا پیغمبر کو اسی دعا دے دیجئے جس سے میرا کاروبار چلنے لگے، بزنس اچھا ہو جائے، بڑا سا گھر مل جائے۔ کہا یہ نہیں، میں وہ چاہتا ہوں جسے دنیا بھی آباد رہے اور آخرت۔ پیغمبر اکرم نے وصیتیں کی ہیں، میں آج چند پڑھنے کی سعادت کر رہا ہوں۔ فرمایا یا ابوذر عبد اللہ کأنک تراہ فإن كنت لا تراہ فإنہ یراک۔ کیا ایک جملے میں پیغمبر نے کیا سمندر، اے ابوذر خدا کی اس طرح عبادت کرو گویا تم خدا کو دل کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ تمہارے دل پر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یقین رکھو وہ خدا تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھنے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، دنیا کی محبت کے معلوم کون کون سے پردے ہماری عقل پر، ہمارے ذہن پر، فکر میں پڑے، ہم خدا کو اپنی دل کی آنکھوں سے نہیں محسوس کر رہے، یعنی اپنے کو خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا محسوس نہیں کر رہے ہیں، تو کم از کم اتنا یقین ضرور رکھیں کہ خدا ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ وہ آدمی جس کو یہ احساس ہوتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے، اس کے ایکشن خود بخود کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ وہ بچے جو گھر میں شرارت کرتے ہیں، جب ان کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کوئی گھر میں بزرگ ہے جو دیکھ رہا ہے، ہماری آواز اس کے کانوں میں جا رہی ہے،
تو خود بزرگوں کی موجودگی کا احساس بچوں کو کنٹرول کر دیتا ہے، آوازیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ایک چھوٹا سا بچہ اپنے گھر میں کسی بزرگ کی موجودگی کو محسوس کر کے اپنی حرکتوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو کیا ہم اپنی زندگی میں خدا کو یہ محسوس کر کے خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، اپنے کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ خدا ہم کو کہاں کہاں دیکھ رہا ہے؟ آیا خدا ہمیں صرف مصلی پر دیکھ رہا ہے؟ خدا ہمیں صرف زیارتوں میں دیکھ رہا ہے؟ خدا ہمیں زیارتوں میں صرف حرم میں دیکھ رہا ہے؟ خدا ہمیں صرف حج پر دیکھ رہا ہے؟ یا خدا بند عالم ہمیں فیملی میں دیکھ رہا ہے، دوستوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے، سڑک پر دیکھ رہا ہے، بزنس میں دیکھ رہا ہے، کیبن میں دیکھ رہا ہے، دکان میں دیکھ رہا ہے؟ آیا ہر جگہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ احساس ہو جائے خدا دیکھ رہا ہے تو آپ یقین جانیے سب کے سارے اعضاء خود بخود کنٹرول میں آ جائیں گے۔ ایک انسان زبان سے ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا جس کو یہ دیکھ رہا ہے کہ میری زبان کو خدا دیکھ رہا ہے، میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں وہ حقیقت نہیں ہے، خدا دیکھ رہا ہے، میں حقیقت کو بیان نہیں کر رہا ہوں، یا میں حقیقت کو ٹوئسٹ کر کے پیش کر رہا ہوں، خدا دیکھ رہا ہے۔ علم یعلم بان اللہ، کیا تمہیں نہیں معلوم خدا دیکھ رہا ہے؟ خدا نے پیغام ابو ذر دیکھو، اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو خدا تم کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ ایک ذرا سا CCTV کیمرہ لگ جاتا ہے تو روڈ پر چلنے والوں کی اسپیڈ خود بخود کنٹرول میں آ جاتی ہے کہ کوئی ہے جو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ خدا نے 2 کیمرے یہاں لگا دیے ہیں، CC کیمرے تو چوراہے پر لگے ہوئے، گھروں میں تو نہیں ہے نا۔ خدا نے جو 2 کیمرے لگائے تو ہمارے ہر جگہ موجود ہیں۔ ایک آدمی داہنے ہاتھ پر کندھے پر کیمرہ لیے بیٹھا ہے، ایک بائیں کیمرہ لیے، ہمارے سارے ایکشن کو کیچ کر رہا ہے۔ اور کل جب میدان قیامت جو جائیں گے تمہاری زندگی بھر کی ریل وہاں دکھا دی جائے گی ہم کو۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو احساس ہے خدا دیکھ رہا ہے تو کبھی بھی امتحان میں بیٹھ کر کے وہ کاپی نہیں کرے گا۔ ایک دکاندار جس کو یہ احساس ہے خدا دیکھ رہا ہے وہ کبھی اپنے گاہکوں کو دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک باپ جس کو یہ احساس ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ غلط رفتار نہیں کرے گا۔ ایک زوجہ اور شوہر جن کو یہ احساس ہے خدا دیکھ رہا ہے وہ کبھی ایک دوسرے کے حق میں خیانت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس ہے۔ ایک جملہ ابو ذر دیکھو، اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو خدا تم کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ اس کا فرمایا یا ابا ذر فاعلم ان اول عبادت اللہ المعرفت بہ، ابو ذر سب سے بڑی عبادت خدا کی معرفت ہے۔ وہی نماز اہمیت رکھتی ہے جو نماز معرفت کے ساتھ عطا کی جائے۔ وہ 1 روپیہ جو آدمی خدا کی راہ میں معرفت کے ساتھ دیتا ہے وہ کروڑ روپے پر بھاری ہے جو بغیر معرفت کے دیے جاتے ہیں۔ وہ ایک نوجوان جو سڑک پر جاتے وقت خدا کی خاطر اپنی آنکھوں کو نامحرموں کی خاطر بند کر لیتا ہے، اس بنا پر کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ ایک نوجوان
جو سڑک پر جاتے وقت نامحرموں کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، خدا کہتا ہے تم نے آنکھیں بند کی ہیں، میں نے اسی وقت تمہارے لیے ایک حور جنت میں پیدا کر دی ہے، تم نے میری خاطر آنکھیں بند کی ہیں نا، لہذا میں تمہیں اس کی معرفت خدا دے، ہر جگہ خدا ہے۔ اگر آدمی کو خدا کا احساس ہو تو کروڑ پتی ہونے کے بعد مغرور نہیں ہوگا، کیونکہ جس نے دیا ہے وہ لے سکتا ہے۔ غریب ہونے کے بعد مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ جس خدا نے مجھے ماں کے پیٹ میں روزی دی ہے اور پیدا ہونے کے بعد اس نے میری روزی کا انتظام کیا ہے، وہ بڑا ہونے کے بعد مجھے بھولے گا نہیں۔ طاقتور ہونے کے بعد کبھی اپنی طاقت پکڑے گا نہیں، کیونکہ جس خدا نے طاقت دی ہے وہ میرے ہاتھوں کو مفلوج بھی کر سکتا ہے، پیرالائز بھی کر سکتا ہے۔ جس نے مجھے تختے پر بٹھایا ہے، جس نے مجھے تخت پر بٹھایا ہے، وہ مجھے تختے تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ کیوں؟ خدا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک، مالک ملک اللہ جس سے چاہے مملکت کو چھین لے اور جس سے چاہے مملکت عطا کر دے۔ خدا فرماتے خدا کیا ہے؟ وہ الاول قبل کل شیء، ہر چیز سے پہلے تھا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایسا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو ان کے درمیان میں ہے سب خدا کا پیدا کیا ہوا ہے۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں غیر خدا کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ صحراؤں کا ایک ذرہ بھی کسی غیر خدا کی مخلوق نہیں ہے، جو کچھ ہے سب خدا کا ہے۔ تو جو ایسے خدا پر یقین رکھتا ہے وہ نہ غرور کا شکار ہوتا ہے نہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد دیکھو ثم الایمان بی، پھر مجھ پر ایمان لاؤ، مجھے اللہ کا رسول مانو، میں نے جو باتیں بیان کی اس پر عمل کرو۔ آج ہم لوگ کام کرتے ہیں، طبیعت تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے، اوپر نیچے مزاج ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب طبیعت خراب ہے، بڑی پیاس لگ رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، طبیعت کچھ اچھی سی نہیں لگتی، مزاج کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں، کا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، ٹیسٹ کرانے کے ساتھ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ کی شکر کا لیول ہائی ہو گیا ہے، اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا نا تو کڈنی بھی جا سکتی، آنکھ بھی جا سکتی، کچھ بھی جا سکتی ہے، اور بلڈ پریشر بھی آپ کا تھوڑا سا ہائی ہو گیا، زیادہ خیال رکھیے ورنہ برین ہیمریج اور اسٹروک کا اثر ہے۔ ہم جب ڈاکٹر کے یہاں سے واپس آتے ہیں، صبح جب گئے تھے تو گھر میں باقاعدہ عمدہ قسم کی شیرینی بنی ہوئی تھی، کسی ولادت کی تاریخ تھی، گھر والوں عمدہ قسم کی مٹھائیاں بنا کے رکھ دی تھی، مٹھائیاں بھی رکھی ہوئی تھی، تلی ہوئی چیزیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر کے یہاں سے واپس آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کھاتے یا پرہیز کرتے ہیں؟ گئے تھے تو دسترخوان سجا کے گئے تھے، عمدہ قسم کی مٹھائی کی خوشبو آ رہی تھی، کیا عمدہ چیز بنا کے لائے تھے صاحب، وہ بنگالی مٹھائی اور فلاں کی مٹھائی اور فلاں کی مٹھائی اور یہاں کا کباب اور وہاں کی بریانی، پورا دسترخوان سجا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے یہاں سے رپورٹ لے کے آتے ہیں، کہ نہیں بھائی
اب ہم پرہیز کریں گے۔ کیوں پرہیز کریں؟ اگر ہم نے پرہیز نہیں کیا تو آنکھ بھی جا سکتی ہے، کڈنی بھی خراب ہو سکتی ہے، اسٹروک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈاکٹر معصوم ہے یا غیر معصوم ہے؟ یہ رپورٹ 100% صحیح ہے یا فالس بھی ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر معصوم تو نہیں ہے نا، رپورٹ فالس ہو سکتی نہیں ہو سکتی، لیکن غیر معصوم ڈاکٹر اور فالس رپورٹ پر ہم بھروسہ کر کے شکر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نمک بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ پیغمبر جن سے بڑا کوئی معصوم نہیں اور جن سے رپورٹ سے پڑھ کے کہ ان کی سچی رپورٹ نہیں، وہ کہتے ہیں بھیا غیبت چھوڑ دو ورنہ ایمان خراب ہو جائے گا، جھوٹ چھوڑ دو ورنہ ایمان خراب ہو جائے گا، دل خراب ہو جائے گا، یہ کام مت کرو۔ تو آنکھوں کی بچانے کی خاطر ہم شکر چھوڑ دیتے ہیں، ایمان کے بچانے کی خاطر ہم گناہیں نہیں چھوڑتے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں دیکھو الکذب ہوا خراب الایمان، جھوٹ ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ غیبت جہنم کے لوگوں کا کھانا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ جہنم کے کتوں کا کھانا ہے۔ ادام و کلام النار، کلاب النار۔ آیا ہم دنیا میں ہیں کہیں ہم کو کتوں کا کھانا لا کے رکھا جائے ہم کھائیں گے؟ ہم نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہیں، بہت سے لوگوں نے شوق میں کتے پال رکھے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج کی دنیا میں انگلینڈ وغیرہ میں لوگ کہتے ہیں بچے ترستے ہیں کہ مائیں گود میں ہم کو لیں، کتے خوش ہوتے ہیں کہ ماؤں کی گود میں گھوم رہے ہیں۔ آج کا زمانہ آیا ہے، آپ صبح نکل کے چلے جائیے پاش ایریے میں تو بڑے بڑے لوگ کتوں کو لے کے گھومتے ہیں، بچوں کو لے کر کے نہیں گھومتے۔ تو شاید اپنے بچے یہ کہتے ہو کاش اللہ نے مجھے انسان نہ بنایا ہوتا، کم سے کم ماں باپ کی گود تو مجھے مل جاتی، ان کے ساتھ میں چلا تو جاتا اس کے اوپر۔ کوئی کھائے گا نہیں کھائے گا؟ کہ نہیں یہ کھانا پیٹس کا ہے۔ تو اگر ہم پیٹس کا کھانا نہیں کھاتے تو پیغمبر کہتے ہیں غیبت جہنم کے کتوں کا کھانا ہے، ہم غیبت کر کے کھانا کھا رہے نہیں کھا رہے۔ ادام و کلاب النار۔ پیغمبر مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ ایمان محفوظ رہے۔ اگر آج ہم پیغمبر کی باتوں پر عمل کرنے لگیں اور ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے تو آپ یقین جانیے ہم سے بڑھ کر کے کوئی کامیاب نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، صرف ایک بات عرض کر کے بات تمام کرنا چاہتا ہوں۔ نومبر کا اکتوبر ختم ہو رہا ہے، نومبر دسمبر جنوری آ رہا ہے، امتحانات کی تیاریاں کرنی ہے۔ اور یہ بات میں بار بار یہاں سے کہہ چکا ہوں، ہمارے بمبئی میں بڑے بڑے گھر نہیں ہیں جس میں بچے الگ سے بیٹھ کے پڑھ سکیں، اور ہمارے بچے بھی اتنے ہائی فائی نہیں ہیں کہ شور میں پڑھ سکتے ہوں۔ نہ گھر بڑے ہیں کہ ہم ان کے بچوں کو الگ کمرہ دے سکیں، نہ بچے ہمارے ایسے کہ شور میں پڑھ سکیں۔ تو وہ لوگ جن کے پاس گھر ہے یا وہ امام باڑے، وہ محفلیں، وہ چیزیں جہاں پر موجود ہیں، اور آج کل کوئی بہت بڑے پروگرام نہیں ہو رہے، تو کیا ہم ان جگہوں کو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے استعمال نہیں کرا سکتے؟ اگر ہمارے پڑوس کا بچہ پڑھ کے نکل جائے گا تو کل ہماری مسجد میں ایک پڑھا لکھا آدمی نمازی بنے گا یہ نہیں بنے گا۔ اگر ہماری محفل سے پڑھ کر ایک بچہ MBA ہو جائے گا تو کل ہماری محفل کا ممبر ایک اچھا پڑھا لکھا آدمی بنے گا یہ نہیں بنے گا۔ آئے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدیں جاہلوں سے بھری رہیں، یہ ہماری مسجدیں اور محفلیں پڑھے لکھے لوگوں سے بھریں گے؟ تو ان کے دروازوں کو کھول دیجئے تاکہ یہ بچے پڑھ لیں، لکھ لیں، محنت کر لیں، تاکہ آپ کی قوم علم کے اعتبار سے آگے بڑھ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔